کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ ایمن تم پریشان مت ہو، وہ ہے کہاں؟ سدیدہ نے پوچھا۔ واش روم میں ڈریس چینج کرنے، ایمن نے آہستہ سے جواب دیا۔ یمنا ڈریس ہینگر میں لٹکائے واش روم سے باہر نکلی تو اس نے جینس کے ساتھ آف وائٹ کاٹن کا کرتا پہن رکھا تھا۔ یمنا بیٹے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نیہا کی فرینڈز تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہیں، انہوں نے محبت سے کہا۔ کیوں؟ پھر مجھ پر ہنسنا چاہتی ہوں گی۔ سب چیپ لڑکیاں ہیں، آئی ہیٹ دیم۔ آنٹی، میں ایسی بدتمیز اور اسٹوپڈ لڑکیوں کی کمپنی انجوائے نہیں کرتی، یمنا نے غصے سے کہا۔ کم آن بیٹا، ایسی بات نہیں، اپنے ذہن سے ساری نیگیٹو باتوں کو نکال دو اور تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، سدیدہ نے کہا۔ سوری آنٹی، کل انہوں نے جو بدتمیزی کی تھی آپ بھول گئی ہوں گی مگر میں نہیں بھولی۔ انہوں نے ڈھولک کے ساتھ گانوں میں میرے کتنے نام ڈالے تھے اور آپ سب لوگ ہنستے رہے تھے، یمنا نے غصے سے کہا۔ بیٹا، شادی بیاہ پر ایسے ہی چلتا ہے، مجھے بھی تو نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھیں، تمہاری ماما کو بھی کوئی بھی مائنڈ نہیں کرتا، تم بھی ایسا مت سوچو، انہوں نے اسے سمجھایا۔ آنٹی، مجھے ایسے فنکشنز پسند نہیں، میں شہیر کے ساتھ باہر جا رہی ہوں اور ویسے بھی میرے پاس کوئی اچھے ڈریس نہیں، میں کیا پہنوں؟ اس نے ایک اور بہانہ گھڑا تو ایمن حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ آپا، یہ ڈریس دیکھیں، 30,000 کا ہے اور یہ دیکھیں 35,000 کا اور یہ 50,000 کا، 2 لاکھ کے میں اس کے ڈریسز خرید کر لائی ہوں اور یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اچھا ڈریس نہیں اس کے پاس۔ او گاڈ، یہ لڑکی تو مجھے پاگل کر دے گی، میں مر کیوں نہیں جاتی؟ ایمن ہائپر ہو کر چلانے لگیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ایمن خدا کے لیے عقل سے کام لو، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ بچی ہے، اسے آرام سے سمجھاؤ، سدیدہ نے بہن کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپا، اس نے میری زندگی عذاب میں ڈال رکھی ہے، جو کہتی ہوں اس سے الٹا کام کرتی ہے، ہر بات میں نقص، ہر بات میں کیڑے۔ ایمن سسکنا شروع ہو گئی۔ یمنا بیٹا، ٹھیک ہے، تم شہیر کے ساتھ ہی جاؤ، میں اسے کہتی ہوں جہاں سے جو ڈریسز تمہیں پسند آئے وہ تمہیں اس کی شاپنگ کروا دے۔ اوکے، سدیدہ نے اسے سمجھایا تو وہ ایمن کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور سدیدہ نے شہیر کو اس کے موبائل پر فون کر کے سب کچھ سمجھا دیا۔ آج کل کے بچے بہت مختلف ہیں، ان کے بہت سارے کمپلیکسز ہیں، اس لیے انہیں ذرا ٹیکنیکل انداز میں ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ چیخ چلا کر اور رو دھو کر۔ اور ایمن، ایک بات بتاؤں، جب بھی مائیں بچوں کے سامنے یوں رو دھو کر اپنی کمزوری کا اظہار کرتی ہیں تو پھر بچے ساری زندگی ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور بعد میں اس سچویشن کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تم دیکھو، جتنی اسٹرانگ اور ڈومینیٹنگ مائیں ہیں ان کے بچے ان کے قابو میں رہتے ہیں، وہ انہیں آسانی سے ڈاج نہیں کرتے، اس لیے تم بھی اپنا اسٹائل بدل لو، اب تو وہ خود سر ہو چکی ہے، جو وہ چاہے اسے کرنے دو۔ میں نے شہیر اور نیہا کو کبھی اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ مجھے ایکسپلائٹ کریں، سدیدہ نے کہا تو ایمن بے بسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپا، آپ کے شوہر امریکہ میں رہتے ہیں اور ساری ذمہ داری آپ پر ہی ہے، آپ ہی بچوں کو جیسے چاہیں ٹریٹ کرتی ہیں، مگر میرا مسئلہ دوسرا ہے، جمال اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، دونوں کی ایک بات ہے، برا کون بنتا ہے؟ میں۔ جمال بھی مجھ سے خفا رہتے ہیں اور میں یمنا کو ٹھیک طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتی اور یمنا بھی مجھ سے خفا رہتی ہے کہ ماں ہر وقت اسے ڈانٹتی رہتی ہے، آپ خود دیکھیں یہ کیسے کیسے مجھے زج کرتی ہے۔ ہاں، تم بھی ٹھیک کہتی ہو، لیکن یمنا عام لڑکیوں سے بالکل مختلف ہے، اس کا انداز گفتگو، اس کا لائف سٹائل کافی حد تک لڑکوں جیسا ہے اور لڑکوں سے اس کی دوستی بھی زیادہ ہے، وہ لڑکیوں کو ناپسند کرتی ہے۔ بہرحال کوئی پریشانی کی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، تم تو تیار ہو کر نیچے آؤ، سب مہمان تمہارے منتظر ہیں،
انہوں نے نرمی سے بہن کو سمجھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے گہری سانس لی اور تیار ہونے لگیں۔ شہیر یمنا کو شہر کے مشہور بوتیک میں لے کر گیا تھا، مگر اسے کوئی بھی ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا، وہ بھی تنگ آ گیا تھا۔ یمنا، آخر تم کیسا ڈریس چاہتی ہو؟ شہیر نے جھنجھلا کر پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، دیکھ تو رہی ہوں، جو اچانک اچھا لگے گا وہ خرید لوں گی، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اتنے اسٹائلش آؤٹ فٹس کو تم ریجیکٹ کر چکی ہو، اب کچھ تو چوز کرو۔ شہیر نے ایک بوتیک میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ پسند آئے گا تو خریدوں گی، وہ منہ بنا کر قطعیت سے بولی۔ اوکے، جب کوئی پسند آئے تو بتا دینا، شہیر خفگی سے بولا۔ وہ مختلف ڈریسز دیکھنے لگی اور ایک انتہائی آڈ کمبینیشن میں چھوٹی سی شرٹ اور ٹراؤزر اسے پسند آیا۔ شہیر، یہ سوٹ اچھا ہے، اسے پیک کرا لو۔ یمنا نے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا یہ ڈریس تمہیں پسند آیا ہے؟ شہیر نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اٹس ویری نائس، وہ مسکرا کر بولی۔ سوچ لو، آئی ایم شیور تمہاری ماما کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ شہیر نے حیرت سے کہا۔ چھوڑو انہیں، مجھے اپنی چوائس کے ڈریسز پہننے ہیں، ان کی چوائس کے نہیں۔ تم پیمنٹ کرو، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس نے پرائز ٹیگ پڑھا۔ 5,000۔ شاید بوتیک کا سب سے پرانا اور معمولی سوٹ تھا جو اسے پسند آیا تھا۔ شہیر بھی چونک گیا تھا۔ اس نے پیمنٹ کی اور خاموشی سے دونوں باہر نکل آئے۔ لیمن اور اوپیک گرین کلر کا انتہائی گندا سا کمبینیشن پہن کر جب وہ فنکشن میں آئی تو ہر ایک نے اس کی طرف انتہائی حیرت سے دیکھا۔ ایمن اسے دیکھ کر جل ہی گئیں اور سدیدہ کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ سدیدہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نیہا کی دوستوں نے ایک دوسرے کو اشارے کیے جن کا مفہوم یمنا بخوبی سمجھ گئی۔ نیہا نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ یار، تمہارا کلر کمبینیشن بہت ایکسیلنٹ ہے، اتنا یونیک ڈریس تم نے کہاں سے لیا اور تمہیں یہ بہت سوٹ کر رہا ہے۔ نیہا کی ایک دوست دریا نے شرارتی لہجے میں یمنا سے کہا۔ تم پہن لو، یمنا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں تو یوں ہی تعریف کر رہی تھی، دریا نے کہا۔ کیا یہ کمبینیشن تم نے پہلی بار دیکھا ہے جو اتنی کرش ہو رہی ہو؟ یمنا نے قدرے تلخی سے کہا تو دریا خاموش ہو کر رہ گئی۔ یار نیہا، تمہاری کزن تو بالکل ہی بھیڑ ہے، بات کرو تو کاٹنے کو دوڑتی ہے، اسے پرابلم کیا ہے؟ دریا نے موقع دیکھ کر نیہا سے کہا۔ شاید اپنے کمپلیکشن کی وجہ سے کوئی کمپلیکس کا شکار ہے۔ نیہا نے تجویز پیش کی۔ کمپلیکس؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، وہ بہت کانفیڈنٹ ہے، بلکہ اوور کانفیڈنٹ ہے، دریا نے کہا۔ وہ شروع سے ہی ایسی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ زیادہ کبھی فرینک نہیں ہوئی، نیہا نے بتایا اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو گئیں۔ یمنا منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رشنا پلیز مجھے اکنامکس کے نوٹس بھیج دو، میں نے پیپر کی تیاری کرنی ہے، تم نے کب سے لیے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں کیے؟ ردا نے رشنا کو فون پر کہا۔ اوکے، آج دوپہر کو جب توقیر بھائی گھر لنچ کرنے آئیں گے تو ان کے ہاتھ بھیج دوں گی، ان سے لے لینا، رشنا نے کہا تو ردا کا دل دھڑکنے لگا۔ نہیں، تم خود مجھے دینے آ جاؤ، ردا بولی۔ نہیں ردا، میں بہت بزی ہوں، بائی دا وے ان سے ریسیو کرتے ہوئے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ رشنا نے معنی خیز انداز میں کہا اور خود ہی ہنسنے لگی۔ اوفو، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، تم تو خوامخواہ بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہو۔ ردا نے جان چھڑانا چاہی اور غصے سے فون بند کر دیا، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ توقیر کا سامنا کرتے ہوئے وہ گھبراتی تھی۔ توقیر خوبصورت اور اسمارٹ تھا، مگر نہ جانے کیوں ردا کو وہ کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ویل ایجوکیٹڈ اور ویل گروم پرسنالٹی کا مالک تھا، الیکٹریکل انجینئر کے طور پر ایک سرکاری ادارے میں جاب کرتا تھا، مگر ردا اس سے ہمیشہ خائف رہتی۔ اس کی وجہ اسے خود سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اس نے نہ تو کبھی اس سے کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی وہ چھچورا تھا، مگر کچھ ایسا ضرور تھا جو ردا کو وہ بھاتا نہیں تھا۔
وہ نوٹس دینے آیا تو اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا سوائے اس کے اور خدیجہ بیگم کے، اور وہ بھی سو رہی تھیں۔ بیل بجنے پر وہ گیٹ پر گئی تو توقیر چشمہ لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے چشمہ اتارا اور مسکرا کر ردا کو دیکھنے لگا۔ کیسی ہیں آپ؟ توقیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آپ کچھ خفا خفا سی لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ توقیر نے آہستہ سے پوچھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہے؟ میں کیوں خفا ہوں گی؟ ویسے نوٹس کہاں ہیں؟ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نوٹس بھی مل جاتے ہیں، کیا آپ اندر نہیں بلائیں گی؟ توقیر نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ سوری، اس وقت بھائی گھر پر نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ لیجیے اپنے نوٹس، اور ان کے اندر آپ کو ایک کاغذ ملے گا، اسے اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا۔ توقیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا کاغذ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کوسچن پیپر، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ پڑھ کر سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، بلکہ پہلی دفعہ تو ایسی چیز پڑھ کر 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ نہیں، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ردا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی اور بھاگ کر اندر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے نوٹس کھولے تو اس میں سے ایک خط نما کاغذ نکلا۔ اس نے جلدی سے اسے کھولا اور پڑھنے لگی۔ اس طرح دل میں سماؤ گے، یہ معلوم نہ تھا۔ اس طرح دل کو تڑپاؤ گے، یہ معلوم نہ تھا۔ سوچا تھا کبھی یاد نہیں آؤ گے، مگر اس قدر یاد آؤ گے، یہ معلوم نہ تھا۔ ردا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ تمہیں چاہنا زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے اور تمہیں پانا زندگی کا حاصل۔ کیا میں یہ امید رکھوں کہ میری اس چاہت کے حصول میں تم میرا ساتھ دو گی؟ ردا نے کاغذ پڑھ کر پرزے پرزے کر ڈالا۔ اسٹوپڈ، نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ انتہائی چھچورا اور فلرٹ قسم کا انسان ہے، جسے اتنی تمیز نہیں کہ بہن کی دوست کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ رومانس شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں نے تو کبھی ایسے نہیں کیا۔ میری دوستوں کو ہمیشہ میری طرح ہی سمجھا اور ان کی عزت کی ہے۔ یہ بھی رشنا کی طرح ہی ہے۔ آئندہ میں دونوں سے ہی نہیں ملوں گی۔ ردا نے غصے سے سوچا اور کاغذ کے پرزے پرزے کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے اور نوٹس کھول کر پڑھنا شروع ہو گئی۔ مگر پڑھتے پڑھتے اچانک دماغ کسی اور طرف چل پڑتا، سوچ کہیں اور بھٹکنے لگتی، ذہن میں توقیر کے لکھے ہوئے اشعار گونجنے لگتے اور وہ جھنجھلانے لگتی۔ اف خدایا، کیا مصیبت ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے پڑھنے کے دن ہیں اور کیا بکواس سوچیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اور ان سب کا ذمہ دار توقیر ہے۔ اگر میں فیل ہو گئی تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسے رہ رہ کر توقیر پر غصہ آنے لگا۔ رات کو سونے لگی تو توقیر کی باتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا شوخ و شریر لب و لہجہ، اور اس کا خط میں اس کی باتیں، اس کی چاہت اور تمنا، وہ ساری رات سو نہ سکی، کروٹیں بدلتی رہی اور توقیر کو کوستی رہی۔ میں نے اس سے ایسا کیا کہا ہے اور کب کہا ہے کہ وہ یوں اظہار محبت کرنے پر مجبور ہو جائے؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کی رشنا سے دوستی فرسٹ ایئر سے تھی اور کبھی کبھار وہ ان کے گھر چلی جاتی تھی یا رشنا ان کے گھر آ جاتی تھی۔ توقیر رشنا کو پک اینڈ ڈراپ کرنے آتا اور اس کے بھائیوں نے بھی اس سے کبھی بات نہیں کی تھی سوائے سلام دعا کے، اور وہ کیسے اتنا سب کچھ ازیوم کر بیٹھا۔ خود بخود ہی اس نے اسے چاہت اور محبت قرار دے دیا۔ وہ سوچ سوچ کر تھک جاتی، مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ اس کے دل میں گھر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اقرار محبت نے ردا کو مسرور نہیں بلکہ اس سے متنفر کر دیا تھا۔ وہ اس کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں محسوس کر رہی تھی، بلکہ اس کا دل اس کے خلاف بول رہا تھا۔ اسے محبت کے بجائے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا تھا۔
میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کروں گی۔ وہ غصے سے سوچتی اس شخص کو اتنا خیال نہیں آیا کہ میرے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں اور ایسی باتیں لکھ کر مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ کیا یہ موقع تھا اظہار محبت کا؟ اسے پھر سے اس پر غصہ آنے لگا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ پڑھنے کے لیے بیٹھی تو رشنا کا فون آ گیا۔ یار تجھے نوٹس ملے ہیں کہ نہیں؟ توقیر بھائی سے پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں کہ راستے میں کہیں گم ہو گئے اور تمہارا بھی کوئی فون نہیں آیا۔ میں پریشان ہو رہی تھی۔ رشنا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نوٹ تو وہ مجھے خود دے کر گئے تھے، پھر کیوں ایسا کہا؟ ردا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تنگ کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ سچ بہت مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے تو گھر کی رونق ہیں، بہت ہی جولی ہیں۔ اب دیکھنا میں ان کا کیا حال کرتی ہوں۔ رشنا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ہاں انہیں چھوڑنا مت، خوب ان کی بے عزتی کرنا۔ نادانستہ ردا کے منہ سے نکلا۔ بے عزتی کیوں؟ رشنا نے حیرت سے پوچھا تو وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ آئی ایم سوری، یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ دراصل انہوں نے تم سے جھوٹ بولا، اس لیے میرے ذہن میں آیا۔ ردا نے جلدی سے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور فوراً ہی فون بند کر دیا اور پھر سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے رشنا سے جو کچھ بھی کہا غلط کہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ رشنا نے سارے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ ایگزامز کے دوران ہی ردا کی برتھ ڈے تھی اور وہ ردا کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی، مگر پیپر کی تیاری بھی ابھی باقی تھی۔ کیا کروں، ابھی گفٹ بھی خریدنا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی اور توقیر کے کمرے میں گئی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ توقیر بھائی پلیز میرا ایک کام کر دیں، رشنا نے التجائیہ انداز میں کہا۔ اوہ کام؟ یقیناً ردا کو کچھ دینا یا پھر اس سے کچھ لینا ہوگا۔ توقیر نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں وہ دراصل آج اس کی برتھ ڈے ہے اور کل ہم دونوں کا پیپر بھی، اور پیپر بہت ٹف بھی ہے، تو وہ کہتے ہوئے رکی۔ تو توقیر نے بالوں میں برش کرتے ہوئے رک کر اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ تو آپ اپنی پسند کا، میری پسند کا اچھا سا گفٹ لے کر ردا کو اس کے گھر دے آئیں، رشنا نے کہا۔ سوری میں فارغ نہیں، اور بائی دا وے تم نے مجھے اپنا ملازم کیوں سمجھ رکھا ہے کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں وہ کر دوں؟ توقیر نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ توقیر بھائی پلیز پہلی اور آخری بار، اچھا آئندہ نہیں کہوں گی، رشنا نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ تم ہر بار یہی کہتی ہو اور اگلی بار پھر تم رونی سی صورت بنا کر میرے پاس آ جاتی ہو کہ مجھے تم پر ترس آنے لگتا ہے، توقیر نے منہ بنا کر کہا۔ اس کا مطلب ہے آپ جا رہے ہیں، رشنا نے جلدی سے کہا۔ نہ گیا تو تم نے ٹینشن میں رہنا ہے، اور اگر کل تمہارا پیپر اچھا نہ ہوا تو سارا الزام مجھ پر آئے گا، توقیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو ویری مچ توقیر بھائی، آئی ایم سو گریٹفل۔ یہ لیں پیسے اور ان سے ردا کے لیے گفٹ خرید لیجیے گا، رشنا نے 5000 کا نوٹ اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ اتنے تھوڑے پیسے، ان میں کیا آئے گا؟ توقیر نے 5000 کا نوٹ پکڑ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ مگر ان پیسوں سے تو بہت اچھا گفٹ آ سکتا ہے، رشنا نے کہا۔ ہاں تم خریدو گی تو ضرور آ سکتا ہے، اگر میں خریدوں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، توقیر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو آپ کوئی نارمل سا گفٹ خرید لیں، رشنا نے کہا۔ لیکن انسلٹ تو میری ہوگی کہ گفٹ دینے میں گیا اور وہ بھی نارمل سا، اس لیے تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، میں کوئی اچھا سا گفٹ خرید کر اسے دے دوں گا۔ وہ کوٹ پہن کر اپنا آفس بیگ اٹھاتے ہوئے بولا تو رشنا مسکرانے لگی۔ توقیر نے رشنا کی طرف سے بہت قیمتی پرفیوم، کیک اور خوبصورت بکے خریدا، اور اپنی طرف سے شاعری کی کتابوں کا ایک سیٹ اور چاکلیٹس کا ایک پیک، اور ایک کتاب میں اپنی طرف سے ایک محبت نامہ لکھ کر اسے خوبصورتی سے پیک کروا کر دینے چلا گیا۔ ردا اپنے کمرے میں پیپر کی تیاری کرنے میں مصروف تھی جب ظاہرہ ملازمہ نے اسے اطلاع دی کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ چونکی اور حیرت کے تاثرات چہرے پر لیے ڈرائنگ روم میں گئی تو دیکھا توقیر گفٹ کے ڈھیر کے ساتھ وہاں موجود تھا۔
हैप्पी बर्थडे टू यू। तौकीर ने बड़ी खुशदिली से उसे विश किया। आप? रिदा ने इंतहाई हैरत से कहा। एक्चुअली रशना एग्ज़ाम्स की वजह से नहीं आ सकी, इसलिए उसने मुझे ये गिफ्ट देकर भेजा है। उसने बुके, केक और परफ्यूम का पैक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। और ये मेरी तरफ से। बकिया गिफ्ट देते हुए तौकीर ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। आपने क्यों तकल्लुफ़ किया? वो बामुश्किल बोली। मोहब्बत में तकल्लुफ़ कैसा? तौकीर ने फौरी जवाब दिया। कैसी मोहब्बत? रिदा ने खफगी से कहा। वही जो मैं आपसे करता हूँ, तौकीर ने जवाब दिया। प्लीज़, आई एम सिक ऑफ इट। हर वक्त मोहब्बत मोहब्बत, आप कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। मैंने आपसे कहा ना। वो खफगी से बोल रही थी कि उसी लम्हे खदीजा बेगम ड्राइंग रूम में दाखिल हुईं। अरे तौकीर बेटा, कैसे हो? खदीजा बेगम ने मोहब्बत से उसके सर पर प्यार देते हुए कहा। ठीक हूँ आंटी, वो मुस्कुरा कर बोला। रिदा बेटे, कोई चाय वगैरह जाहिदा से कहो, खदीजा बेगम ने कहा। नहीं आंटी, फिर कभी सही, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तौकीर ने मौदबाना कहा और इजाज़त लेकर चला गया। रिदा के चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। अरे वाह, रशना तो तुम पर आजकल बहुत मेहरबान है, इतने ज़्यादा तहाइफ भेज दिए। खदीजा बेगम ने तहाइफ की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। रिदा जवाब में ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी और तहाइफ उठाकर अपने कमरे में ले गई। तौकीर के तहाइफ को उसने रैपर फाड़कर टेबल पर फेंक दिया और ख़ुद पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। उसे तौकीर पर बार बार गुस्सा आ रहा था और उसके दिए हुए गिफ्ट्स को देखती तो और गुस्सा आने लगता। तौकीर ने अपने दिल की बात रिदा तक पहुंचाई थी और अब वो मुंतज़िर था कि रिदा का क्या रिएक्शन होता है। वो सारा वक्त मुंतज़िर रहा कि रिदा जब उसके दिए हुए तहाइफ को खोलकर देखेगी तो उसके अंदर उसका लिखा हुआ पैगाम मोहब्बत पाकर ज़रूर उसे कॉल करेगी। उठते बैठते उसका जहन रिदा के ख़यालों में ही खोया रहा। जैसे ही उसका मोबाइल बजता तो वो मुस्तरब होकर मोबाइल उठाता कि शायद रिदा की कॉल आई हो, मगर हर बार किसी और की कॉल होती। रिदा के पेपर्स हो रहे हैं, वो कैसे कॉल कर सकती है? वो अपने दिल को तसल्ली देकर मुतमईन हो जाता, मगर दिल था कि उसकी बात सुनकर एक लम्हे को मुतमईन होता तो अगले ही लम्हे मज़ीद मुस्तरब होकर बेकरार होने लगता। मुमकिन है रिदा ने तहाइफ खोले ही ना हो। वो सोचता और परेशान हो जाता। मुझे रशना से पूछना चाहिए, रिदा ने उसे तो कुछ बताया होगा। वो यही सोचकर रशना के कमरे में गया। थैंक यू वेरी मच तौकीर भाई, रिदा बहुत खुश थी और वो मुझे बहुत थैंक्स बोल रही थी। आपकी चॉइस का परफ्यूम उसे बहुत पसंद आया, केक और बुके भी। थैंक्स अ लॉट, रशना कदरे पुरजोश अंदाज में जज्बाती होकर बोली। और उसने कुछ नहीं बताया? नादानिस्ता तौकीर के मुंह से निकला। क्या? रशना के मुंह से हैरत से निकला। आई मीन गिफ्ट्स के बारे में, तौकीर ने जूम आईने अंदाज में पूछा। मैंने बता तो दिया है, परफ्यूम, केक और बुके के बारे में। आप और कौन से गिफ्ट के बारे में पूछ रहे हैं? क्या कोई और भी? रशना ने शरारत से पूछा। नहीं, मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा था, तौकीर जल्दी से बोला। थैंक यू तौकीर भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू, रशना ने कहा तो वो मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। रिदा का आखिरी पेपर था और वो बहुत खुश थी कि एग्ज़ाम से जान छूटी और अब वो जी भर कर सोएगी। ना अब पेपर्स की टेंशन होगी और ना कॉलेज जाने की फ़िक्र। अम्मी, आज मैंने बहुत सोना है, कोई मुझे ना उठाए, उसने कॉलेज से आकर माँ से कहा। उसकी आंखें नींद और थकावट से बंद हो रही थीं। बेटा, खाना खाकर सो जाना, खदीजा बेगम ने मोहब्बत से कहा। नहीं अम्मी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सोना है, वो कहकर अपने कमरे में चली गई और जैसे ही बेड पर लेटी तो उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने बेजारी से हेलो कहा तो दूसरी जानिब तौकीर था। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, बस मैं तो आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था, तौकीर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, आपको मेरे एग्ज़ाम से क्या कंसर्न? रिदा खुश्क लहजे में बोली। आपकी हर बात से मुझे कंसर्न है, वो मुस्कुराकर बोला। क्यों?
ردا نے چونک کر کہا، اچھا یہ بتائیں آپ کو شاعری کی کتابیں کیسی لگیں؟ میرا انتخاب شاعری کے بارے میں بہت چوزی ہوں۔ وہ بولا، کون سی کتابیں؟ کیا میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ میں اپنی کورس کی کتابیں چھوڑ کر شاعری کی کتابیں پڑھتی؟ اور ویسے بھی مجھے شاعری سے کوئی لگاؤ نہیں۔ زاہدہ نے شیلف میں لگا دی ہیں، کسی روز وقت ملے گا تو دیکھ لوں گی۔ اس نے منہ بنا کر بیزاری سے کہا، ردا آپ کے لہجے میں اتنی بیزاری کیوں ہے؟ کیا آپ میرے بارے میں کچھ محسوس نہیں کرتی؟ توقیر نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ پلیز مجھ سے یہ فضول باتیں مت کریں اور بتائیں آپ نے اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ وہ خفگی سے بولی، ٹھیک ہے تو سنیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں اور اسی سلسلے میں اپنے گھر والوں کو آپ کے ہاں بھیجنا چاہتا ہوں۔ توقیر نے کہا تو ردا کو غصہ آ گیا اور اس نے موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے لیٹ گئی، مگر نیند اب اس سے روٹ چکی تھی۔ وہ بے چین ہو کر کروٹیں بدلتی رہی۔ نیہا کی مہندی کی رسم کی تیاریاں سرے شام ہی شروع ہو چکی تھیں۔ مہندی کا فنکشن ایک بہت بڑے ہوٹل میں ہونا تھا۔ گھر کے سب لوگ سحپیر سے ہی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ایمن نے یمنا کا سوٹ نکال کر پریس کروا کر رکھ دیا تھا۔ ایمن، یمنا کہاں ہے؟ سدیدہ نے اس کے کمرے میں آ کر پوچھا۔ شہیر کے ساتھ کہیں گئی ہوگی، ایمن نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اچھا، شہیر بھی گھر پر نہیں، پھر دونوں کہیں گئے ہوں گے۔ آج صبح سے میں نے اسے نہیں دیکھا تو پریشان ہو گئی تھی۔ آپا نے کہا تو ایمن بھی چونک گئی۔ ہاں، میں نے بھی اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ شہیر کو فون کر کے پوچھیں کہ وہ کہاں ہے اور کیا یمنا بھی اس کے ساتھ ہے؟ ایمن نے پریشانی سے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے فون کرتی ہوں۔ ہیلو بیٹا، اس وقت کہاں ہو؟ سدیدہ نے بیٹے کو فون کر کے پوچھا۔ ممی، میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بزی ہوں، شہیر نے جواب دیا۔ کیا یمنا بھی تمہارے ساتھ ہے؟ سدیدہ نے پوچھا۔ نہیں تو، شہیر نے جواب دیا۔ ہم لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ گئی ہے، تو پھر وہ کہاں ہے؟ سدیدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو مما، بٹ اینی وے میں گھر آ رہا ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہوں، شہیر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آپا، کیا یمنا شہیر کے ساتھ نہیں؟ تو پھر وہ کہاں گئی؟ یہاں تو وہ کسی کو نہیں جانتی۔ آپ کی ساری گاڑیاں گھر پر ہی ہے نا؟ ایمن نے پریشانی سے پوچھا۔ نیچے ڈرائیور سے پوچھتی ہوں۔ سدیدہ اور وہ نیچے آ گئیں۔ ڈرائیور سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ شہیر کی گاڑی کے علاوہ ساری گاڑیاں بھی گھر پر ہیں۔ تو پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ایمن نے فکر مندی سے سوچا اور اس کا موبائل نمبر ملایا، مگر وہ آف جا رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس لڑکی کو کہاں ڈھونڈوں؟ ایمن نے گھبرا کر کہا۔ گھر میں ہر طرف یمنا کی گمشدگی کا ذکر ہونے لگا۔ شہیر بھی آ گیا اور سدیدہ کے شوہر ظہیر بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ ڈیفینس کے ایریے سے وہ کہاں غائب ہو سکتی ہے؟ وہ یقیناً خود ہی کہیں گئی ہوگی۔ ظہیر بھائی، آپ جمال کو فون کریں اور انہیں یمنا کے بارے میں بتائیں، ایمن نے روتے ہوئے کہا۔ ایمن، حوصلہ کرو، پہلے ہمیں ڈھونڈ لینے دو، پھر دیکھتے ہیں، ظہیر نے انہیں سمجھایا۔ ہائے میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ ایمن کو اچانک ہول سا اٹھا، انہوں نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئیں۔